اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ منظر انشاءاللہ آئندہ ہمارے بچوں کے سروں پر بھی نظر آئیں گا انشاءاللہ۔ شعر میں نے پڑھ دیا ہے، پھر میں اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دولت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دولت کو پھیلاؤ۔ جن مسلمانوں نے یہ حوصلہ کیا، عزم لیا اور قرآن کی دولت کو اپنے بچوں کے سینے میں محفوظ کر کے قرآن کی دولت کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے گوشے گزار ہے کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دولت کو پھیلاؤ، جہاں نے بے اما کو عافیت کے راز بتلاؤ۔ قرآن ہی میں عافیت ہے، قرآن ہی میں خیر ہے، قرآن ہی میں سب کچھ پوشیدہ ہے۔ جہاں نے بے اما کو عافیت کے راز بتلاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا۔ ابھی حضرت نے تقریر کیا کہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا تبرک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیاوی تبرک کے ساتھ جب عظمت کا معاملہ کرتے ہیں، احترام کا معاملہ کرتے ہیں، تو جب جو سب سے بڑا تبرک ہے اور اس سے بڑا تبرک کائنات میں انسان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے سینے میں عظمت اور محبت جگانی چاہیے۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دولت کو پھیلاؤ، جہاں نے بے اما کو عافیت کے راز بتلاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ جب یہ بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوگی، تو انشاءاللہ فتنے دور ہوں گے، اللہ کی رحمتیں قریب ہوں گی اور اللہ کی رحمتوں کے ہم اور آپ مستحق ہوں گے۔ آئیے اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ آج کے اس عظیم الشان اجلاس دستار بندی سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہوگا اور ہم بھی کل قیامت کے میدان میں سر اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اے پاک پروردگار اور اے دنیا والو، آج جو ہمارے سر پر یہ سورج سے زیادہ روشن تاج رکھا گیا ہے، یہ اس عمل کا نتیجہ ہے جو میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ حافظ قرآن ہونے کے لیے کیا تھا۔ لہذا آئیے اس عزم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اس منظر کو دیکھیے، ماشاءاللہ